قومی اسمبلی کا ایوان میدان جنگ بن گیا، حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا۔ حکومتی ارکان کی شہباز شریف کی جانب بڑھنے کی کوشش، نون لیگی ارکان نے اپوزیشن لیڈر کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ پی ٹی آئی رکن علی نواز نے اپوزیشن ارکان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، روحیل اصغر کو کتاب مار دی۔ آج پارلیمنٹ میں حکومت ارکان کی ہلڑ بازی ان کی ذہنی شکست کا اعتراف تھا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہا جو زبان استعمال کی گئی وہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، انسان مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ہلڑ بازی اور ہنگامہ آرائی کی ذمہ داری نون لیگ رکن علی گوہر بلوچ پر ڈال دی۔ کہتے ہیں نون لیگی ارکان نے پارلیمانی اقدار کو پس سے پش ڈال کر ننگی گالیاں دیں۔ نون لیگی رکن کے نعروں سے پی ٹی آئی کے نوجوان ارکان جذباتی ہو گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر تنقیدی وار، کہتے ہیں نون لیگ حکومت نے جی ڈی پی 5.8% چھوڑی، یہ پہلے سال 2.1% لے آئے اور اگلے سال 0.5 پر لے آئے۔ 2 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے چلے گئے، 50 لاکھ لوگ بے روزگاری ہو چکے، کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرپشن کے بغیر نہیں ہوتی۔ شریف فیملی نے پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا، منتیں ترلے کر کے نواز شریف باہر گئے، اب وہاں عیاشی کر رہے ہیں۔ فواد چودھری برس پڑے، کہتے ہیں نون لیگ موجودہ دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، شہباز شریف کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ سندھ کا مالی سال 2021 سے 2022 کا بجٹ پیش، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ، بجٹ میں زراعت کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے مختص، تعلیم کے لیے 14.2% رکھے گئے۔ صوبے کے بجٹ کا حجم 14 خرب 77 ارب روپے رکھا گیا، بجٹ میں 19.1% اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا، آئی ٹی سیکٹر کی بحالی کے لیے 1.70 ارب روپے مختص کیے گئے، صنعتی ترقی کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے، صحت کے شعبے میں مختلف سطح پر 900 سے زائد آسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں 13 سال سے خزانے کی کنجی رکھنے والے آج بجٹ پیش کریں گے۔ 13 سال میں سندھ کے خزانے میں 7,880 ارب روپے آئے، جس کے بعد بھی سندھ کے لوگ سہولتوں سے محروم ہیں، اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 1400 ارب کی کرپشن بتائی گئی۔ یہ لوگ اومنی، زرداری گروپ، بلاول، سی ایم ہاؤس کو سندھ سمجھتے ہیں۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر الادین پارک اور پویلین اینڈ کلب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، کراچی کا راشد منہاس روڈ میدان جنگ بن گیا۔ آپریشن کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، مظاہرین کی سندھ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لاٹھی چارج کے دوران متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے، متعدد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مومن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں عوام دوست بجٹ پر نااہل لیگ کا رونا دھونا قابل افسوس ہے، نااہلوں کو ملکی ترقی اور خوشحالی کی خبریں خوش دلی سے قبول کر لینی چاہیے۔ وفاقی بجٹ میں غریبوں کی حالت میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز کی گئی، حکومت 60 لاکھ کم آمدنی والے افراد کا معیار زندگی میں بہتری لائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس لگانے کے آئی ایم ایف مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کا ڈاکہ مارنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی، مخصوص سرمایہ داروں کو ایم این ایس ٹی دے دی گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے ملازمین اب بچوں کو رعایتی یا مفت تعلیم دلانے سے قاصر رہیں گے۔ ٹیکس استثنا ختم ہونے کے بعد اسپتال ملازمین تک کو مفت یا رعایتی علاج فراہم نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ میں غریبوں کا خیال رکھا، وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں نچلا طبقہ اور پسماندہ علاقے اوپر اٹھائے گئے،
अपोजिशन जमातें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, क्या चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आ रही? उम्मीद है चेयरमैन नैब को इल्म होगा कि अदालतों में क्या हो रहा है। चेयरमैन नैब हमारे खिलाफ बेबुनियाद केसेस खत्म करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अवाम के लिए वजूद में आया। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नैब इंसान दोस्त इदारा है, हर कदम मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उठाया। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। तनकीद करने वालों को हकायक का इदराक होना चाहिए। पाकिस्तान में मुश्किल तरीन काम किसी से पैसा वापस लेना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब कर लिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लीगी रहनुमा को तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। साइनोफार्म, साइनोवेक और एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म हो गया। इंतजार गांव में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतजिर। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं, डोजेज मौजूद हैं, मामूली ताखीर से घबराने की जरूरत नहीं। एक्सपो सेंटर में रोजाना 11,000 वैक्सीन लगती हैं। लोगों का इस्रार है बाहर जाना है, एस्ट्राजेनेका लगाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,782 हो गई। मजीद 838 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,43,027 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,80,316 सेहतयाब। 41,000 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 38,28,000 हलाकतें, 17,71,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,15,232, ब्राजील में 4,88,404, भारत में 3,77,000, मैक्सिको में 2,30,200, रूस में 1,26,801, फ्रांस में 1,10,454, बरतानिया में 1,27,907 और सऊदी अरब में 7,590 अमवात हो चुकी। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वजीर आजम देंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 जून से होगा। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त कहते हैं, GDP ग्रोथ रेट 4% ले जाने का हदफ है। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल की निस्बत 66% ज्यादा रकम मुख्तस की। 25 से जायद सर्विसेज को रियायत दी। बजट में तरजीहात सेहत, तालीम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए जुलाई में 100 अरब से जायद फंड जारी कर देंगे। हमने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान विफाकी बजट की तकलीफ करते हुए पंजाब का बजट पेश किया। बुजदार हुकूमत ने हकीकत पसंदाना और मुतवाज़िन बजट पेश किया। पहली बार 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में बचत की मिसाल कायम कर दी। शहबाज शरीफ दौर में आखिरी माली साल में कौमी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे। उस्मान बुज़दार दौर में वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात नॉन सैलरी 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हमारा मुश्तरका अज़्म इस खित्ते का अमन व इस्तेहकाम है। भारत को खित्ते के अमन के लिए काम करना चाहिए। भारत में बड़ा तबका मोदी सरकार के हिकमत अमली मुस्तरद कर चुका। भारत में मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ گزشتہ سماعت پر بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل شاہ نواز کو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں سینیٹر فیصل بابٹا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن میں درخواست گزار رشید اے رضوی پیش ہوئے۔ فیصل بابٹا کے وکیل کراچی میں ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل بابٹا کے وکیل کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصل بابٹا کیس کی سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت کا سانحہ گھوٹکی اور خوزدار کے متاثرین کی مالی مدد کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں گھوٹکی ٹرین حادثے کے جاں بحق افراد کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو 1 لاکھ روپے کی مالی مدد دی جائے گی۔ خوزدار میں جاں بحق ہونے والے افراد کو 5 لاکھ اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ مصر۔ صدر جنرل عبدالفتاح السیسی سے ملاقات۔ فوجی تعاون، انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ جنرل ندیم رضا کی پاک مصر دفاعی اور سیکیورٹی پر دوسرے اجلاس میں بھی شرکت۔ سعودی عرب کے لیے چین کے سفارتکار چن وی کنگ اسلامی تعاون تنظیم میں چین کے پہلے نمائندہ تعینات ہو گئے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل یوسف بن احمد الاسیمین کا چینی نمائندے کی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ کہا اسلامی ممالک خاص طور پر غریب ممالک کی مدد کرنے پر چین کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ نیٹو سربراہ کانفرنس کی سائٹ لائن پر امریکہ اور ترکی کی صدور کی ملاقات۔ ترک صدر کی پاکستان، ترکی اور ہنگری کو کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول دینے کی تجویز۔ جو بائیڈن کہتے ہیں ترکی کے ساتھ معاملہ جلد طے پا جائیں گے۔ ترک صدر نے کہا افغانستان میں رکنے کے لیے امریکہ کی سفارتی، مالی اور لاجسٹک مدد ضروری ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں رات کے اوقات میں بوندا باندی متوقع ہے۔